خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، ماہانہ درس قرآن و حدیث کی یہ رحمتوں اور برکتوں بھری محفل ہے جو استقبال رمضان المبارک کے مقدس
موضوع پر منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہر مہینے اس جامع مسجد میں درس قرآن و حدیث کی نورانی و روحانی محفل میں ہم سب کا جمع ہونا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے جن پرعزم اور جواں ہمت ساتھیوں نے اس مبارک سلسلے کو جاری کیا ہے اور بڑی استقامت کے ساتھ ہر مہینے وہ اس درس قرآن و حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام احباب کو، ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس درس قرآن و حدیث کے سرپرست اعلیٰ گرامی قدر جناب حاجی محمد یاسین اقبال صاحب اور ان کے تمام مسجد کمیٹی کے احباب کو اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے، جن کی سرپرستی میں ہر مہینے یہ درس قرآن منعقد ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اشتہارات کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے یہ بات سن لی ہے کہ آج ہمارے درس قرآن کا موضوع جو ہے وہ ہے استقبال رمضان المبارک۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 29ویں شب ہے، اور اگر کل چاند نظر آ گیا تو کل آنے والی رات ماہ رمضان الکریم کی پہلی رات ہوگی۔ یہ ایسا باعظمت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے، جس مقدس اور مبارک مہینے کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس مبارک مہینے کی عزت اور عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان الکریم وہ باعظمت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے کے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے ہیں۔ نزول قرآن یہ رمضان شریف کا تعارف ہے، پہچان ہے، اور اس کی عظمت کا نمایاں عنوان نزول قرآن ہے کہ یہ اتنا باعظمت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب انور پر نازل فرمائی۔ یہ قرآن حضور کے دل انور پر اترا ہے۔ قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے، نزل علی قلبک، اے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے۔ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے جو اپنا تعارف خود، قرآن اپنا تعارف خود بیان کرتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس قرآن مجید کا نام بھی قرآن میں ذکر کیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔
وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ کتاب جو متقین کے لیے ہدایت ہے، اس قرآن مجید کا نام خود قرآن میں بیان ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن 23 سال کی مدت میں قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، تمام انبیاء کرام کو کتابیں دی گئیں، اور انہیں کہا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ لیکن قرآن سارے کا سارا ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، یہ قرآن 23 سال میں نجمن نجمن جیسے جیسے قرآن مجید کی ضرورت پڑتی تھی، احکام کی ضرورت پڑتی تھی، کبھی 1 آیت نازل ہوتی، کبھی 5 آیتیں نازل ہوتی، کبھی 7 آیتیں، کبھی 11 آیتیں، کبھی پوری سورہ نازل ہوتی۔ تو قرآن کے نازل ہونے میں 23 سال لگ گئے۔ تو نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ قرآن آیا ہے لوح محفوظ سے۔ کہاں سے آیا ہے؟ لوح محفوظ سے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو، سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم علیہ السلام کے دل انور پر، قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی یہ نازل ہوئی، اور پھر پورے 23 سال لگ گئے قرآن کے نازل ہونے میں۔ اور آخری آیت جو قرآن کی نازل ہوئی، جس سال میرے نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، اس وصال مبارک سے قبل میرے آقا کریم نے جو حج فرمایا تھا، اور پوری حیات ظاہریہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی حج فرمایا۔ اس حج کے دوران، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، میدان عرفات میں قرآن مجید کی آخری آیت جو نزول کے اعتبار سے ہے، وہ میدان عرفات میں حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی۔ پہلی آیت جو نازل ہوئی غار حرا میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمتوں کو بھی تم پر مکمل کر دیا ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو نزول قرآن 27ویں شب کو مسجدوں میں جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے، کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ ایک قرآن مجید کا نزول ہے، ایک قرآن مجید کی تنزیل ہے۔ تنزیل من رب العالمین نزل علی قلبک، ایک نزول قرآن ہے، ایک تنزیل قرآن ہے۔ تو قرآن نازل ہوا یک بارگی، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر سارے کا سارا قرآن آ گیا، لیکن وہاں لوح
محفوظ سے آسمان دنیا پر آنے کے بعد پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس دوران پورے 23 سال کم و بیش قرآن کے نزول کے مکمل ہونے میں 23 سال لگ گئے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن مجید جب بھی کھولیں گے تو آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس۔ یہ وہ ترتیب ہے جو سارے کا سارا قرآن، تنزیل قرآن، سارے کا سارا قرآن ایک مرتبہ آسمان دنیا پر آیا تھا، آج مسجدوں میں اسی ترتیب کے ساتھ قرآن موجود ہے۔ جس ترتیب سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ قرآن جو ہے حضور کے لیے جمع نہیں کیا گیا، یہ تو حضور کی امت کے لیے جمع کیا گیا، لہذا یہاں تنزیل والی جو ترتیب ہے وہ رہے گی، اور نزول والی ترتیب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو یہ رمضان شریف وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن اترا، اس کے نزول کا آغاز اور ابتدا رمضان شریف میں ہوا۔ اس مہینے کا تعارف کرانے کے بعد پھر قرآن مجید میں فرمایا، اسی آیت مقدسہ کے اگلے حصے میں فرمایا فَمَنْ شَاہِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو اپنی زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ پائے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے، اور اس کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا گیا وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ اسلام کے نظام عبادات میں سے نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے، اور روزے کے بعد حج بیت اللہ شریف کا درجہ ہے۔ عام لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نماز روزے کا بڑا پابند ہے، نماز روزے کا بڑا پابند ہے۔ اس سے ایک غلط فہمی دل میں پیدا ہوتی ہے کہ شاید نماز کے بعد روزے کا درجہ ہے، حالانکہ نماز کے بعد روزے کا درجہ اور مقام نہیں ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، زکوٰۃ کے بعد پھر ترتیب میں روزہ فرض ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صحیح ادا کیا کرو نماز اور بر وقت ادا کیا کرو زکوٰۃ۔ تو یہ ترتیب ہم سب کو ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے، اور روزے کے بعد حج بیت اللہ شریف کا درجہ ہے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے جس کی فرضیت قرآن مجید میں اس آیت میں بیان فرمائی گئی، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، جتنی بار بھی زندگی میں یہ مہینہ رمضان شریف کا آئے گا اس پورے مہینے کے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ صرف اس امت پہ روزہ فرض نہیں کیا گیا، یہ روزے تو ہر امت میں رہے ہیں، اگرچہ اس کی حیت مختلف رہی ہے، لیکن روزے ہر امت میں رہے ہیں۔ اسی لیے بے نیاز رب نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کی فرضیت بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی فرضیت میں حکمت کیا ہے، پھر اللہ تعالی نے وہ بیان فرمائی لعلکم تتقون، اس امید پر روزے رکھو کہ تمہیں تقوی کی دولت، تقوی کی نعمت تمہیں ملے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمام روزے رکھنے والوں کے باطن میں، ان کے قلب میں تقوی کی کیفیت جو ہے، تقوی کی جو حالت ہے، وہ ان کے اندر پیدا ہو جائے جو روزے رکھنے والے ہیں۔ لعلکم تتقون، تو روزہ جو ہے یہ تقوی کے لیے فرض کیا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایام معدودات۔ ایام معدودات کا معنی ہے یہ گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن، یعنی ایک ہمیں حوصلہ دیا گیا ہے کہ ایک مہینے کے روزے ہیں 29 یا 30، یہ تو گنتی کے دن ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، گنتے گنتے تمہارا رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ ایام معدودات، تو یہ روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اور یہ کیسی عبادت ہے اس کے حوالے سے چند احادیث میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، حضور نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جانوروں میں سے 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ مال کی زکوٰۃ ہے، جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ انسان کا جو جسم ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے زندگی بھر کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث شریف ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اللہ کریم نے دن کے اوقات میں روزہ فرض کیا ہے، اور رات کے اوقات میں ہمارے لیے تراویح جیسی نعمت رکھی ہے۔ ابھی شب برات کے حوالے سے آپ نے صاحبزادہ محتشم رضا صاحب سے حدیث سنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، شب برات کو رات کو نفل پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ یہ شب برات کا رات کا نفل پڑھنا اور اگلے دن روزہ رکھنا یہ رمضان شریف کا استقبال ہے۔ 15 دن پہلے استقبال کرایا ہے رب نے کہ شب برات کو رات کو نفل پڑھ کے رمضان شریف کی تراویح کے لیے تیار ہو جاؤ، اور شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھ کے رمضان شریف کے روزوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2 عبادتیں ہیں رمضان شریف میں، ایک دن کے اوقات میں اور ایک عبادت رات کے وقت میں۔ دن کے وقت میں ہے روزہ،
اور رات کے وقت میں ہے تراویح۔ روزے کے بارے میں آپ نے حدیث شریف سنی، اب تراویح کے بارے میں سنیے کہ تراویح پڑھنے والے کو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا یعنی نماز تراویح پڑھی، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ گزرے ہوئے سارے گناہ، ساری خطائیں دن کو روزہ رکھنے سے معاف، اور گزشتہ سارے گناہ رات کو تراویح پڑھنے سے معاف۔ دن کے اوقات میں روزہ ہے، رات کے اوقات میں تراویح، اس لیے کہ روزے کا اور اللہ کے کلام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزے کا اور اللہ کے کلام کا بڑا تعلق ہے۔ جس نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی نا، تو کتاب دینے سے پہلے اللہ کریم نے انہیں روزے رکھوائے۔ حضرت داؤد کو زبور دی گئی تو پہلے روزے رکھوائے، حضرت موسیٰ کو تورات دی تو روزے رکھوائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تو روزے رکھوائے، اور میرے آقا کریم پر قرآن نازل ہوا تو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی جبل نور پر۔ میرے آقا وہاں تشریف لے جاتے، کئی روز وہاں قیام فرماتے، نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، روزے کی حالت میں حضور غار حرا میں رہتے تھے۔ تھوڑے سے جو لے جاتے تھے، ستو لے جاتے اور زمزم لے جاتے۔ تو یہ جو حضور کا جمال فاقہ مستی ہے، 40 روز گزر گئے حضور کے جمال فاقہ مستی کو، تو پھر قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز ہو گیا۔ رمضان شریف میں قرآن اترا، دن کے وقت میں روزہ رکھوایا، رات کو فرمایا تراویح پڑھو۔ دن بھر روزہ رکھنے کی بدولت اور روزے کی برکت سے بندے کی روح جو ہے اتنی مزکہ، مسجہ اور مصفہ ہو جاتی ہے، روح اس قابل ہو جاتی ہے کہ تراویح میں جب ہاتھ باندھ کر ہم پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی منزل سنتے ہیں تو دل اتنا صاف ستھرا ہو چکا ہوتا ہے، روح اتنے مقام پہ آتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تراویح میں تو قرآن کا نور ہماری روح کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب تراویح پڑھی جاتی ہے تو سب پڑھنے والوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ادھر تراویح پڑھ رہے ہیں، ادھر سب کی آنکھیں بند ہیں، ایک مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تراویح میں نیند بہت آتی ہے، وہ نیند نہیں ہوتی۔ قرآن ہے لاہوتی کلام، قرآن ہے لاہوتی کلام، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سارا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے روح اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے اور انسان کا باطن اتنی عارفہ اور اعلیٰ منزل پہ آتا ہے کہ جیسے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن روح پر اثر کرتا ہے تو بندے کو اتنا سرور اور سکون آتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہ جب مسجد میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے صبح قرآن شریف پڑھتے ہیں، کل صبح کسی مسجد میں جا کے آزما لیں، دیکھ لیں، یہ بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں، انہیں معنی نہیں آتا کیا ہے۔ قاری صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے، کہتے 10 دفعہ پڑھ ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا۔ وہ بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، لیکن جیسے جیسے پڑھتا ہے ساتھ ساتھ بچہ جھومتا ہے۔
قرآن پڑھتا ہے اور جھومتا ہے۔ یہ تاثیر ہے اللہ کے کلام کی کہ جب کسی محفل میں خوش الہانی سے پوری توجہ سے کوئی تلاوت کرتا ہے تو پھر سننے والے اگر توجہ سے سن رہے ہو نا، انہیں معنی نہیں آتا کیا پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے قاری صاحب آواز اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سننے والے جھومتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن جب یہ پڑھا جاتا ہے تو دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، روح پر اثر کرتا ہے۔ دن کے اوقات میں روزے رکھوائے کہ روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، تاکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، غلامان مصطفیٰ کو قرآن مجید کی برکتیں مل جائیں۔ اس لیے تراویح کا اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کثرت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ جس نے سارا سال قرآن شریف نہیں کبھی کھولا، وہ بھی رمضان شریف میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ جس نے سارا سال قرآن نہیں کھولا ہوتا، روزہ رکھ کے مسجد میں آتا ہے، جماعت کے انتظار میں جتنی دیر بیٹھتا ہے قرآن مجید نکال کے پڑھتا ہے، کیونکہ روزے کا اور قرآن کا تعلق ہے آپس میں۔ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ ہر عبادت پر جنت کا وعدہ ہے، ہر عبادت پر جنت کا وعدہ ہے، لیکن روزہ واحد عبادت ہے، روزہ واحد عبادت ہے جس پر جنت والا ملتا ہے۔ ہر عبادت پر جنت ملتی ہے لیکن روزہ رکھنے سے جنت والا ملتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی۔ پیارے اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے نا، حضور فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا الصوم لی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کی جزا میں خود ہوں۔ ایک قرات میں سے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر اجزی بہی ہو تو اس کا معنی یہ ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں براہ راست خود دیتا ہوں۔ اور اگر یہ قرات ہو انا اجزا بہی تو اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ ہر عبادت پر جنت ملتی ہے لیکن روزہ رکھنے سے جنت والا ملتا ہے۔ جنت والا ملتا ہے سے کیا مراد ہے؟ آئیے وہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے دار جب جنت میں جائیں گے نا تو روزے دار کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عطا کرے گا۔ شہید کو بھی جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، بلکہ حدیث شریف میں ہے شہید شکوہ کرے گا یا اللہ تیری جنت میں تو مزہ ہی نہیں، تیری جنت میں سرور ہی نہیں۔ شہیدوں سے پوچھا جائے گا وہ کون سا مزہ ہے، سرور ہے جس کی تمہیں تلاش ہے اور وہ میری جنت میں نہیں؟ شہید کہیں گے یا اللہ تیرے راستے میں جو گردن کٹانے میں مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں۔ یہاں ایک سوال ضمناً پیدا ہو گیا کہ شہید کو کیوں نہیں دیدار ہوگا؟ شہید کو جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، روزے دار کو ہوگا۔ تو سوال یہ ہوا کہ شہید کو جنت میں اللہ کا دیدار کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا جواب سن لیجئے، اس لیے نہیں ہوگا کہ شہید جب دنیا میں شہید ہوتا ہے اس کو زخم لگتے ہیں، اس کا خون بہتا ہے، تو جیسے ہی وہ شہادت کا مقام پا رہا ہوتا ہے، شہادت کا درجہ پا رہا ہوتا ہے، عین اسی لمحے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔
شہید چونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار کر چکا ہوگا اس لیے اس کو جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اب شہید کیا کہے گا؟ روزے دار جو ہوگا کتنا بڑا خوش نصیب ہے جس کو جنت میں اللہ کا دیدار ہو رہا ہو۔ یہ معمولی بات ہے۔ شہید کہے گا یا اللہ تیری جنت میں مزہ نہیں ہے، ہمیں دنیا میں بھیج، کیونکہ شہادت کے وقت تیرا دیدار ہوا تھا نا، تیرا دیدار ہوا تھا، زخموں کی تکلیف نہیں ہوئی تھی تیرے دیدار کی وجہ سے۔ یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو وہ حدیث سنا دوں کہ شہید کو زخم لگتے ہیں، رگ رگ سے خون بہتا ہے، مگر اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ خنجر لگا، تلوار لگی، اس کی رگ رگ سے خون بہہ گیا، لیکن درد کتنی ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں ہے لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ۔ یہ کیڑی ہوتی ہے نا، چھوٹی کیڑی، چیونٹی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کو چیونٹی کاٹ لینا جتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو شہادت کے وقت، بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے۔ خنجر لگا، گردن کٹی، زخموں سے چور چور ہو گیا، لیکن تکلیف صرف اتنی جتنی چیونٹی کی کاٹنی۔ بے نیاز رب، یہ کیا وجہ ہوئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ ادھر زخم لگ رہے ہوتے ہیں، ادھر اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے شہید کو زخموں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ میں اس بات کو اور کھولنا چاہتا ہوں، اس بات کو اور کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن سے، چونکہ درس قرآن ہے نا۔ ماشاءاللہ آپ ہر مہینے آتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہر درس میں ہم بڑی اچھی اچھی باتیں دین کی سیکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل و براہین سن کے جاتے ہیں۔ میں قرآن سے عرض کرتا ہوں کہ شہید کو زخم اتنے گہرے لگتے ہیں، خنجر لگے، نیزے لگے، تیر لگے، تکلیف اتنی چیونٹی کے کاٹنے کی، کیونکہ اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور جب دیدار کا استغراق ہو تو زخموں کے درد کا، تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیسے؟ آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ زلیخا کو مصر کی عورتوں نے طعنہ دیا کہ اے زلیخا تو یوسف پہ عاشق ہو گئی ہے، فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہی نہیں، میرے یوسف کو دیکھا، تم نے دیکھا ہوتا نا حسن یوسف کے جلووں کو تو تم ان کے عشق میں مبتلا ہونے کے مجھے طعنے نہ دیتی۔ تو زنانے مصر، بیگمات مصر، بڑے بڑے خاندان کی بیگمات، حضرت زلیخا نے کہا کہ تم نے تو میرے یوسف کے حسن کو دیکھا نہیں۔ تمام مصر کی عورتیں جن سے تعلق تھا، جنہوں نے طعنہ دیا تھا، ان کی دعوت کی، دسترخوان پہ کھانا لگایا، اس پہ پھل رکھا، اس نے کہا کہ آج میں تمہیں اپنا یوسف دکھاؤں گی۔ وہ ڈائننگ ہال جس میں کھانا کھا رہی تھی نہیں عورتیں، حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بس اتنا کیجئے کہ جس کمرے میں، حال میں عورتیں کھانا کھا رہی ہیں نا بیگمات مصر، ایک دروازے سے داخل ہوں اور خاموشی سے دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ میں ان عورتوں کو آپ کے حسن کا ایک جلوہ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ ہے میرا یوسف جس کے عشق کے مجھے طعنے ملتے ہیں۔ جب عورتوں نے کھانا کھا لیا نا، کھانے کے بعد پھل لے کے، سیب لے کے نا، مختلف فروٹ لے کر چھری سے، ادھر سیب رکھا ہے ادھر کاٹ رہی ہیں، زلیخا نے کہا حضرت یوسف سے کہ اب آپ تشریف لے آئیے۔
اس دروازے سے آئیے، دوسرے دروازے سے نکل جائیے۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام اندر داخل ہوئے، وہ پھلوں کے اوپر چھری رکھی ہوئی تھی نا، جب یوسف کے حسن کو یوں کر کے دیکھا نا تو سیب کیا کٹے، انگلیاں کٹ گئیں۔ دوسرے دروازے سے یوسف علیہ السلام نکل گئے۔ جب گئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تیرے کپڑوں پہ خون گرا ہے، تیرے ہاتھ پہ خون گرا ہے، دسترخوان پہ خون، تمہاری انگلیاں زخمی۔ سب عورتیں دیکھتی ہیں ان کی انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ سنیے قرآن، قرآن سنیے، قرآن کہتے ہیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، پھل کیا کاٹے، انگلیاں زخمی کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا چھری چلی ہے، زخم لگے ہیں، پتہ نہیں چلا۔ مفسرین کرام نے کہا اس لیے نہیں پتہ چلا کہ جب حسن یوسف کو یوں کر کے دیکھا نا تو پھل کیا کٹے، انگلیاں کٹ گئیں، درد کا احساس نہیں ہوا۔ جو حسن یوسف کا استغراق انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہونے دیتا، شہید کو شہادت کے وقت دیدار الہی ہوتا ہے تو دیدار الہی شہید کو زخموں کی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی ہے تاکہ میرے تمام سامعین جو قرآن کا درس سننے آئے ہیں، حدیث کا درس سننے آئے ہیں، ان کو اچھی طرح یہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے کہ روزے دار اتنا بلند مقام ہے، روزے دار کا اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے روزے دار کا کہ وہ جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو دیدار الہی جنت میں ہوگا۔ اور روزہ ایک اتنی اہم عبادت ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے صرف روزے داروں کے لیے خاص کر دیا۔ حضور نے فرمایا اس دروازے میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا الا الصائمون، صرف وہ داخل ہوں گے جو روزے رکھنے والے ہیں۔ باب الریان جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار داخل ہوں گے۔ اور ریان کا معنی ہے تر و تازگی والا دروازہ، شگفتگی اور شادابی والا دروازہ۔ اور اس دروازے سے جب روزے دار جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا جنت کی دائیں طرف اور بائیں طرف مختلف انواع و اقسام کے پھلوں کے باغات۔ اس دروازے سے داخل ہوتے ہی مختلف انواع و اقسام کے جنت کے باغات اور میوہ جات اپنی دائیں اور بائیں طرف وہ محسوس کرے گا۔ یہ ساری جنت کی نعمتیں بے نیاز رب نے روزے داروں کے لیے بنائی۔ اتنی اہم ترین عبادت ہے۔ اور پھر رمضان شریف میں 2 وقت اللہ نے بڑے پیارے بنائے ہیں۔ پہلے میں نے دن کی عبادت، رات کی عبادت کا ذکر کیا، دن کا روزہ، رات کی تراویح۔ اب ذرا غور سے سنیں، 2 وقت رمضان شریف میں بڑی ہی اعلیٰ قدر و منزلت رکھتے ہیں، ایک سحری کا وقت، ایک افطاری کا وقت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو، سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور جو افطاری کا وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے جسے میں اور آپ ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ افطاری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مستجاب عند فطرہ، کہ روزہ افطار کرتے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔
افطاری کے وقت دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے افطاری کا. اور پھر روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 راحتیں اور 2 انعام رکھے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ غور سے سنیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ نے 2 راحتیں رکھی ہیں. 2 راحتیں، 2 مسرتیں روزے دار کے لیے رکھی ہیں. فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. ایک روزے دار کو راحت افطاری کے وقت ملتی ہے اور دوسری راحت اس وقت ملے گی جب جنت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا. افطاری کے وقت اللہ تعالی روزے دار کو راحت عطا فرماتا ہے. وہ راحت کیا ہے؟ سال بھر مختلف قسم کے کھانے کھانے میں وہ لذت نہیں آتی جو افطاری کے پہلے لقمے میں آتی. روزہ کھولتے ہیں نا، جب افطار کرتے ہیں تو کھجور کا پہلا دانہ اور پانی کا پہلا گھونٹ جب پیتے ہیں تو اس میں جو مزہ اور سرور آتا ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں نصیب کرتا ہے، عطا کرتا ہے، راحت ہے. ایک افطاری کے وقت، ایک جب رب کا دیدار ہوگا تو پہلا کھجور کا دانہ لے کر، پانی کا گھونٹ لے کر، لسی کا گھونٹ لے کر جب روزہ بندہ افطار کرتا ہے تو اسے بڑی راحت ملتی ہے، بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے. اور اسے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی عطاؤں میں شمار فرمایا. سحری اور افطاری. حضور نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو، سحری میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. اور پھر اس مہینے کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں کہ حضور نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے رمضان شریف، برکتوں والا ہے. پھر فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ رمضان شریف صبر کا مہینہ ہے. ہوا شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ، غم خاری کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ رمضان شریف میں کتنی برکتیں ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے. میں یہ حدیث شریف جو میں نے آپ کو سنائی ہے نا، میں دوبارہ اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگائیں کوئی معمولی بات ہے یارو. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک مہینے میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان الکریم میں کتنی برکتیں ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں لوگ تمنا کریں، خواہش کریں، آرزو کریں سارا سال ہی رمضان شریف رہے. اتنی برکتیں ہیں اس مہینے میں. ایک نفلی نیکی ادا کریں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، ایک سنت کا اجر فرض کے برابر، ایک نفل کا اجر فرض کے برابر، اور ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر. رمضان شریف کے علاوہ ایک جمعہ پڑھا تو ایک جمعے کا ثواب، اور اس مبارک رحمتوں برکتوں والے مہینے میں ایک جمعہ پڑھیں گے 70 جمعوں کا ثواب ملے گا. خیر ہی خیر، برکت ہی برکت. اور جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے نا، چاند کل نظر آئے گا انشاءاللہ، نبی پاک نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، حضور نے فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں.
جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، تبھی تو لوگوں کا رخ مسجد کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف میں مسجدوں کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے، رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے رونقیں بڑھتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ، ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ۔ رمضان شریف میں تینوں کام بیک وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان سے رمضان گناہوں کا کفارہ، جمعے سے جمعہ گناہوں کا کفارہ، ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ۔ تو تینوں عمل بیک وقت جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کی رغبت و رخ پھر مسجدوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور رمضان شریف کے روزے اتنے اہم ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا نا، ایک بھی روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑا، نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے لیکن روزہ نہیں رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہم عبادت ہے روزہ۔ اور پھر اس کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے، آخری عشرے میں شب قدر ہے۔ یہ رمضان المبارک کی ساری برکتیں ہیں، سحری، افطاری، روزہ، تراویح، اور پھر آخری عشرے میں تاک راتوں کی تلاش، اور پھر آخری عشرے میں اعتکاف۔ اعتکاف کا فلسفہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر تلاش کرو، اور جو آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کے اعتکاف میں 2 حج 2 عمروں کا ثواب، اور ایک اور بڑا پیارا انعام رمضان شریف میں، وہ بھی غور سے سن لیں چونکہ موضوع آج ہمارا یہی ہے، استقبال رمضان المبارک۔ سال کے 11 مہینوں میں عمرہ کریں گے تو صرف عمرے کا ثواب ملے گا۔ جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا نا، عمرہ حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور عمرہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ سنت ہے۔ لیکن رمضان شریف میں جو عمرہ کرے گا نا، اتنا برکتوں والا مہینہ، اتنا رحمتوں والا، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا نا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ جی یہ برکتوں والا مہینہ ہے یا نہیں؟ سارا مہینہ ہی نور والا ہے، خیر والا ہے، رحمت والا ہے، برکت والا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سجنوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے نا، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے لیکن ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار۔ بڑا ہی بد نصیب ہے جو پھر اس مہینے میں محروم رہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان شریف میں عمرہ کیا تو ایسے جیسے نبی پاک کے ساتھ حج کیا۔ اور اعتکاف کا معنی ہے، یہ وقوف سے نکلا ہے اعتکاف، اس کا مصدر ہے وقوف۔ اعتکاف کا معنی ہے ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں 20ویں روزے غروب آفتاب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں جم کر بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرنا۔ اور اعتکاف ہے خلوت نشینی، خلوت نشینی، تنہائی۔ لیکن ہمارے ہاں اعتکاف ایک رسم بن گیا، اعتکاف میں 20 آدمی بیٹھے گپے مار رہے ہیں، حالانکہ اعتکاف کا فلسفہ ہے خلوت نشینی، ہر ایک تعلق و رشتے سے کٹ کر
10 دن کے لیے اللہ کے دروازے پہ بستر لگا کے بیٹھ جاؤ. ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے آدمی بیٹھ جائے بستر لا کے اور کہے میں نے ڈیرے لگا دیے ہیں، جب تک میرا کام ہوگا نہیں جاؤں گا. اعتکاف اس لیے بیٹھتے ہیں، اے میرے رب تیرے دروازے پہ بستر لے کے آ گیا ہوں، جب تک تو راضی نہیں ہوگا تیرے دروازے سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا. تو 10 دنوں میں بندہ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر اعتکاف کرنے والا جب اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لے کر اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے. لیلۃ القدر اتنی عظیم نعمت ہے، قرآن میں پوری ایک سورت نازل ہوئی، سورہ قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور یہ رات اتنی برکت والی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے شب قدر. یہ ساری رمضان شریف کی عبادتیں ہیں، اور آخری عبادت ہے رمضان شریف کی صدقہ فطر. صدقہ، اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطرانہ صدقہ فطر، یہ رمضان شریف کی آخری عبادت ہے. اور فطرانہ کیوں فرض کیا، واجب کیا گیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے کی حالت میں کوئی ایسا عمل بندے سے ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی جو روزے کے تقدس کے منافی تھی، روزے کے ادب کے خلاف تھی، تو جب صدقہ فطر دیتے ہیں تو وہ چھوٹی موٹی غلطیاں روزے کی حالت میں جو ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. حضور پر روزہ زمین و آسمان کے درمیان رکا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر نہ دیا جائے. فطرانہ صدقہ فطر دیا جائے تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے صدقہ فطر اور فطرانہ واجب کرنے کی. حضور نے فرمایا میری امت کے وہ غریب، مسکین، فقیر لوگ جو غربت کی وجہ سے عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، فرمایا ان کے لیے عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب کیا گیا، تاکہ ان کو صدقہ فطر دو، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک ہو سکے. یہ رمضان شریف کی آخری عبادت ہے. اور روزہ جو ہے، روزہ یہ 3 چیزوں کا نام ہے روزہ. یہ آخری بات ہے میری. میں نے استقبال رمضان شریف پر بڑی سیر اصل گفتگو کی. اب میں آخر میں روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ ہر عبادت میں ایک حکمت ہے نا، بھوکا اور پیاسا رہنا بھی عبادت بنا دیا گیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ بڑے غور سے آخری بات سنیں، پورے درس قرآن کی جان ہے یہ جو آخری بات ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ روزہ ہے کیا. روزے کی پہلے میں عربی میں تعریف پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کے کچھ متعلقات عرض کروں گا. روزے کی تعریف ذرا سنیں. الاحتراز عن العقل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس. روزہ ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بچانے کا نام روزہ ہے. کتنی چیزوں سے؟ ایک کھانا، ایک پینا، اور ایک شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہ بیوی سے وظیفہ زوجیت، عمل زوجیت، یہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. اور ٹائم مقرر کر دیا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اور ساتھ شرط لگا دی کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کھانے سے، پینے سے، اور جس کی شادی اور نکاح ہوا ہے اپنی منقوہ سے وظیفہ زوجیت، 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کا نام ہے روزہ. اور ان تینوں چیزوں میں سے کوئی شے حرام نہیں. ان تینوں میں سے کوئی چیز حرام، کھانا بھی حلال، پینا بھی،
اور شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے وظیفہ زوجیت بھی حلال۔ بڑا میں اہم نقطہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ان میں ایک چیز بھی حرام نہیں، لہذا روزے کے اوقات اور روزے کی تعریف سے یہ پتہ چلا کہ رب کو راضی کرنے کے لیے حلال چیزوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ چیزیں حلال ہیں لیکن کوئی اس کے قریب ہی نہیں جاتا۔ کھانا حلال لذت، پینا حلال لذت، شادی شدہ آدمی کا ازدواجی عمل اپنی منقوہہ سے حلال لذت، لیکن ان تینوں حلال لذتوں کے روزے کے اوقات میں کوئی قریب ہی نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے روزے کی حالت میں کھا لیا پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تینوں حلال چیزوں کو صبح صادق سے غروب آفتاب تک بندہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز بھی حرام نہیں، تینوں حلال ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا کھانا پینا چھوڑا دیا، حلال لذت ہے، نکاح ہوا ہے، حلال لذت ہے، مگر روک دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ ایک مہینے یہ مشق ہو جائے، میری خاطر میرے بندے حلال چیزوں کو چھوڑ دیں، تاکہ ایک مہینے کے بعد یہ مراقبہ پختہ ہو جائے۔ جس رب کے لیے حلال لذتوں کو چھوڑا ہے، ایک مہینے کے لیے زندگی بھر کے لیے حرام لذتوں کو رب کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہے روزے کا مقصد، یہ ہے روزے کا لعلکم، روزہ اس لیے فرض کیا گیا، ایک مہینہ تمہیں مشق کرائی، مشق چھوڑو، کھانا حلال پینا حلال، اور منقوہہ سے ازدواجی عمل حلال لذت۔ رب نے فرمایا میری خاطر حلال لذتوں کو چھوڑ دو، ایک مہینے کے بعد تمہارا مراقبہ پختہ ہو جائے اور تمہاری روح اس درجے اور مقام پہ آ جائے، ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینے کے لیے حلال لذتوں کو چھوڑا ہے، ساری زندگی کے لیے حرام لذتوں کو بھی اسی رب کے لیے ترک کر دینا ہے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ایک مہینے کے لیے مسلمان بننا ہے یا ساری زندگی کے لیے؟ ایک تو یہ میرا سوال تھا، دوسرا یہ پورے درس کو سمجھانے کے لیے کہ ہم ہر مہینے جمع ہوتے ہیں دین سیکھنے سمجھنے کے لیے، ذہنی عیاشی کے لیے تو ہم آتے نہیں، کہ ہلہ گلہ ہم نہیں کرتے کہ مسجدوں میں ہلے گلے کریں اور شور شرابہ کر کے چلے جائیں نعرے مار کے اور ادھر ادھر۔ ہم تو ہر مہینے جمع ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں، ایک ایک لفظ کو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ پوری کوشش میں کرتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر ہم درس قرآن و حدیث میں قرآن حدیث سمجھیں، سیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حضور کی حدیث کیا کہتی ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر پھر ہماری عملی زندگی بہتر ہو جائے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، ذرا غور سے سنیں کہ ہم مسلمان ہیں بحمداللہ، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اور رمضان شریف میں ہم نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو نماز صرف ایک مہینے کے لیے فرض ہے یا ساری عمر کے لیے؟ مسلمان ایک مہینے کے لیے بننا ہے یا ساری زندگی کے لیے؟ تو یہ مہینہ رب نے دیا ہی اس لیے ہے، جو سال میں کمی بیشی رہ گئی ہے، آؤ ایک مہینہ ایسے گزارو تمہاری زندگی کی ساری کمیاں دور ہو جائیں اور آئندہ تم پکے نمازی بن جاؤ۔ مسجد کی 5 وقت کی حاضری، یہ رمضان شریف کا سبق اور درس ہے کہ مسلمان مسجد کی 5 وقت کی حاضری نہ چھوڑے، بیمار بھی ہو جائے تو دعا مانگے، اے میرے رب میری مسجد کی 5 وقت کی حاضری مجھ سے نہ چھین۔
5 وقت کی حاضری مجھے مسجد میں عطا کر. بیمار ہو گھر میں نماز پڑھے. روزے کی رخصت دی نا اللہ نے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. روزہ بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، رخصت ہے. مسافر ہو روزہ نہ رکھو، رخصت ہے. جب صحت یاب ہو جاؤ گے، جو بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے بعد میں رکھ لو، سفر کی وجہ سے جو روزے چھوڑیں بعد میں رکھ لو. لیکن ایسا بیمار شخص جس کے دوبارہ صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، ڈاکٹر حکیم طبیب کہیں کہ بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس دوبارہ صحت یاب ہونے کی کوئی امید و توقع نہیں، اس شخص کو روزہ رکھنا بالکل معاف ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جو روزہ رکھنا کی طاقت نہیں رکھتا، بیماری کی وجہ سے روزہ نبھا نہیں سکے گا، تو قرآن کہتا ہے پھر وہ فدیہ دے دے روزے کا. ایک روزے کا فدیہ ہے 2 وقت کا کھانا. اور جو اپنے گھروں میں جس درجے کا کھانا ہم کھاتے ہیں نا، جس نے بھی فدیہ دینا ہے نا، کہ بیمار ہے روزہ نہیں نبھا سکتا بیماری کی وجہ سے، تو اپنے گھر میں حساب کتاب لگائے. جس لیول کا کھانا گھر میں پکتا ہے نا، پھر اس کا حساب لگائے کہ ایک وقت کا کھانا کتنے میں ہوتا ہے، ایک وقت کا کھانا کتنے پیسوں میں آدمی کھا سکتا ہے. پھر وہ ان کو 29 یا 30 روزے جو ہیں ان کا حساب لگا کر کے 2 وقت کا کھانا ایک روزے کا فدیہ ہے، وہ اکٹھی رقم کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، یتیم بچے کو دے دیں، دینی مدارس میں دے دیں روزے کا فدیہ. تو یہ اللہ کریم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں دینا چاہتا. رب یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. بیمار ہو نہ رکھو روزہ، مسافر ہو نہ رکھو روزہ. بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اور اتنی بیماری اور بڑھاپا غالب آ گیا ہے، دوبارہ صحت یابی کی کوئی امید نہیں، تو روزے کا فدیہ دے دو. لیکن آدمی صحت مند بھی ہو، جوان بھی ہو، اور کوئی تکلیف بھی نہیں، نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے، پھر بھی روزہ نہ رکھے نا، تو پھر سوچ لینا. حضور نے فرمایا ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا نا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اتنی اہم عبادت ہے. اور یہ روزے کا مقصد بھی میں نے بیان کر دیا. آؤ مل کر میں اور آپ اپنے رب سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف میں روزے رکھنے، 5 وقتہ نماز پابندی سے باجماعت. 1 مہینہ 5 وقت نماز باجماعت پڑھ کے دیکھو کتنا سرور آتا ہے. میں نہیں یہ کہتا ہاتھ کھڑے کرو، میں ان چیزوں کو نہیں، میں کہتا ہوں اس سے فیصلہ کراؤ، اس سے دل سے، اور اللہ سے توفیق مانگو. دل میں نیت کرو، ارادہ کرو، اللہ سے توفیق مانگو. ارادہ آپ کریں گے، جب رب سے توفیق مانگیں گے اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا. 1 مہینہ گزارو مسلمان بن کر، 5 وقت مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھو. اور جتنی دیر جماعت کا انتظار کرنا ہے قرآن شریف کھول کر تلاوت کرو. ہر نماز کے لیے آؤ مسجد میں، سنتیں پڑھو، اور گھڑی کا ٹائم دیکھو، اگر جماعت میں وقت ہے تو فوراً قرآن شریف نکال کے پڑھو. 1 مہینہ قرآن شریف کی تلاوت کرو، 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت پڑھو، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کی رغبت رکھو. اور مہینہ ایسے گزارو جیسے میری زندگی کا آخری مہینہ ہے. بڑا سرور آئے گا روزے رکھنے کا، نمازیں پڑھنے کا بڑا لطف آئے گا. چین نہیں آئے گا جب تک پھر نماز نہیں پڑھ لو گے. یہ ارادہ کرو کہ شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو. اس شوق سے روزے گزارو، رمضان شریف کا مہینہ گزارو، کوئی حسرت باقی نہ رہے، کوئی حسرت باقی نہ رہے. یہ سمجھو میری زندگی کا آخری رمضان ہے، قسمت یا نصیب، اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا. تو اس نیت سے آپ روزے رکھیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، مزہ ہی کچھ اور آئے گا.
اور آخری عشرے میں ہو سکے تو اعتکاف اگر بیٹھو تو بڑی بات ہے، نہیں تو طاق راتوں میں رات کو دیر تک مسجد میں بیٹھ کے درود شریف پڑھو، ممکن ہے آنکھ کیا لگے سرکار کا دیدار ہو جائے۔ طاق راتوں میں کثرت سے درود شریف پڑھو، مسجد میں کثرت سے درود شریف پڑھو، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دیدار سے مشرف فرما دے اور اس کا کرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہر مہینے یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اور میرے وہ مخلص ساتھی، دوست، احباب، ادارہ نور الاسلام کے ورکر، کارکن جو ہر مہینے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنگر شریف پکاتے ہیں، اللہ ان سب احباب کو جزائے خیر دے۔ ماہ رمضان شریف میں درس کا ہم ناغہ کرتے ہیں، چونکہ مصروفیات ہوتی ہیں ہر نمازی کی، سحری، افطاری، روزہ، تراویح، اس لیے رمضان شریف میں اگر درس آیا تو وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بعد میں ہر انگریزی مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک نماز عشاء کے بعد یہاں ہم 1-1.5 گھنٹے کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، دینی مسائل بیان ہوتے ہیں۔ اور آج کے درس میں جتنے میرے عزیز بچے، جوان، بزرگ آئے ہیں، میں آپ سے گزارش و التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آج کے درس میں کچھ اچھی باتیں اور نئی باتیں سننے سمجھنے کو ملی ہیں نا، تو کیا میں آپ سے امید رکھ سکتا ہوں کہ آئندہ درس میں آپ پھر اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں گے، ان کو بھی لے کے آئیں گے، اور کسی آپ کے ساتھ آنے والے کی زندگی بدل گئی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت کتاب رسالہ جو ہے رمضان المبارک کی عبادتیں، رمضان شریف میں جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری اس میں میں نے لکھ دی ہیں، اور روزہ افطار کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، روزہ رکھتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ کون کون سی باتیں ہیں روزے کی حالت میں ہو جائیں تو روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، قضا بھی دینی پڑتی ہے۔ یہ ساری کیفیتیں میں نے اس میں لکھ دی ہیں۔ نماز تراویح، سحری، افطاری، روزہ، تراویح، صدقہ فطر، اعتکاف کے مسائل، نماز عید پڑھنے کا مکمل طریقہ، یہ ساری چیزیں اس میں نے لکھ دی ہیں۔ شب قدر کے نفل بھی لکھے ہیں، دعائیں بھی لکھی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، بظاہر چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن رمضان شریف اور روزہ، تراویح، اعتکاف، لیلۃ القدر، صدقہ فطر، عید، سارے مسائل میں نے اس میں جمع کر دیے ہیں، اور ہر مسئلہ لکھ دیا ہے کہ کس کس کتاب میں کس کس صفحے پر یہ مسئلہ لکھا ہے۔ یہ بڑا قیمتی رسالہ ہے جو ہر مسلمان بھائی کی ضرورت ہے۔